زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے۔ وہ مال جس پر ہر صورت میں زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، سونا چاندی کسی بھی صورت میں ہو، تجارتی ہو یا غیر تجارتی ہو، پہننے کے لیے ہو یا پہننے کے لیے نہ ہو، زیورات کی صورت میں ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، برتن کی صورت میں ہو، سونا چاندی کسی بھی صورت میں ہو، اگر وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ اگر سونا الگ ہے اور روپے پیسے نہیں ہیں، چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو پھر دیکھیں گے 7.5 تولے ہو۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ چاندی بھی ہے تو پھر نصاب چاندی کا پکڑیں گے، پھر دیکھیں گے کہ آیا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہا ہے، پھر زکوٰۃ آ جائے گی۔ چاندی تو نہیں ہے، سونے کے ساتھ پیسے ہیں، رقم ہے، تو پھر بھی چاندی کا نصاب پکڑیں گے کہ آیا 52.5 تولہ چاندی، دونوں پیسے اور سونے کی قیمت مل کے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ رہے ہوں گے تو زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح تجارتی سامان کسی بھی صورت میں ہو، تجارتی سامان لے کر کے رکھا ہوا ہے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، وہ بکا ہی نہیں، زکوٰۃ دینی ہے۔ اور تجارتی سامان پلاٹ کی صورت میں ہو، کپڑے کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں تجارتی سامان جو ہے اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کرائے پر چلنے والے برتن ہیں، گاڑیاں ہیں، فیکٹری کی عمارت ہے، کارخانے کی عمارت ہے، گھر میں استعمال کی چیزیں ہیں، قیمتی پتھر ہی، ہیرے جواہرات ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ تجارتی نہیں ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، اس کی مشینیں ہیں، عمارت ہے، جگہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، شامیانے ہیں، برتن ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان سے کرایہ آنے والا، حاصل ہونے والا، اگر وہ زکوٰۃ کی مقدار کو پہنچ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر کرایہ اتنا ہے کہ اس سے اپنے گھر کا گزر بڑی مشکل سے پورا ہو رہا ہے تو پھر اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ چونکہ ایک عبادت ہے، جیسے ہم باقی عبادات ادا کرتے ہیں تو اس میں نیت کرتے ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں نیت کرتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں نیت کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بھی نیت ہونا ضروری ہے کہ بھئی ہم یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ لیکن سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں، بلکہ نہیں بتانا چاہیے۔ اس کو یہ نہ بتایا جائے کہ بھی ہم آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، اس کو اس کے بچوں کے کپڑے کہہ کر، عیدی کہہ کر، بچوں کی فیس کہہ کر، کوئی بھی عنوان دے کر کے ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے پہلے کسی کو قرض دے رکھا ہے، اب وہ قرض جو ہے وہ غریب آدمی ہے، وہ قرض واپس نہیں لوٹا سکتا، نہیں لوٹا پا رہا، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھی ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جائے، تو ہم اگر یہ نیت کر لیں کہ بھی جو قرض ہم نے اس سے لینا ہے وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو گیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ رقم زکوٰۃ کی الگ کر کے لے جائیں اور اس سے کہیں کہ بھئی یہ آپ کی تعاون ہے، یہ آپ کی مدد ہے، یہ آپ کے بچوں کے کسی بھی عنوان سے اس کو دے دیں،
اور پھر اس سے کہیں کہ میاں جو ہم نے رقم آپ سے لینی ہے وہ ہمیں واپس کر دو، اور پھر اس سے واپس لے لیں، تو اب ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر ہم نے زکوٰۃ کی نیت سے اپنے پیسے الگ کر کے رکھ لیے، مثلا ہمارے پاس 10 لاکھ تھے، 20 لاکھ تھے، اس میں سے جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ روپے پیسے ہم نے الگ کر کے رکھ دیے، اور پتہ ہے ہمیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اس میں سے دیتے ہوئے اگر زکوٰۃ کی نیت نہیں بھی کریں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور زکوٰۃ کی رقم کے لیے دوسرے کو مالک بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ میت پر ہم زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کا مالک نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر ہم نے ایک مکان زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ کے پیسوں سے تعمیر کیا، کسی غریب کو رہنے کے لیے دے دیا، اس کی ملک نہیں کیا، یعنی اس کو مالک نہیں بنایا، اس کو ہم نے کہا کہ میاں تم اس میں رہتے رہو، 20 سال تک رہتے رہو، 30 سال تک رہتے رہو، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کو مالک بنانا شرط ہے کہ بھئی یہ مکان تمہارا ہو گیا، تم رکھو، بیچو، جو مرضی کرو۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم سے ہم نے کچھ لوگوں کو بٹھا کے کھانا کھلا دیا تو بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہم نے انہیں مالک نہیں بنایا، ہم کھانا ان کے حوالے کرتے ہیں، بھئی یہ کھانا ہم نے آپ کو دیا، خود کھائیں، کسی کو کھلائیں، تھوڑا کھائیں، زیادہ کھائیں، یہ آپ کا، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی رقم معاوضے کے طور پر نہیں دی جا سکتی۔ عموماً ہم بعض لوگ زکوٰۃ کی رقم کام کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، کام کرنے والا اگر مستحق ہے تو اس کی جو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ اپنی جگہ، یہ زکوٰۃ کی رقم اگر وہ مستحق ہے تو معاونت سمجھ کر کے دے سکتے ہیں، اجرت میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں، ہسپتال کی تعمیر میں، ان چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی۔ ہاں، اگر ہم نے مدرسے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، وہ جو طلبہ ہوتے ہیں ان طلبہ کے وہ وکیل ہوتے ہیں، یعنی ان طلبہ کی طرف سے یا طالبات کی طرف سے انہیں اختیار ہوتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کا، تو وہ جب ان طلبہ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں تو گویا زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب پھر وہ اس رقم کو اگر کسی مدرسے کی ضرورت پر خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، براہ راست کسی تعمیر پر، کنویں پر، کسی اور پر رقم خرچ کرنا صحیح نہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ان کے نوجوان صاحبزادے محمد مصعب کو شہید کر دیا گیا، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی فرمائیں۔ اس نوجوان کی نماز جنازہ انشاءاللہ مسجد میں 10 بجے ادا کی جائے گی۔ تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے۔ انشاءاللہ صبح 10 بجے اس نوجوان کی، محمد مصعب کی نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا کی جائے گی۔ تمام احباب سے شرکت کی درخواست ہے، اور یہ بھی دعا فرمائیں اللہ پاک اس نوجوان کے گھر والوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ہماری اس نماز کو، زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو، دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدردانی کی توفیق عطا فرما۔
اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک، محترم جناب بھائی نعیم صاحب کے صاحبزادہ جو شہید ہو گئے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین، سکون، آرام نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ان کی شہادت کو ان کے والدین کے لیے اور اہل خانہ کے لیے، سب کے لیے بخشش کا ذریعہ فرما، نجات کا ذریعہ فرما۔ یا اللہ پاک، ان کے تمام متعلقین کو، گھر والوں کو، سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔